بیچ میں فلر دے رہے, نعرے تکبیر, اللہ کی تکبیر کر رہے, تو ایڈیٹر ابھی کاٹے گا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. قرآن مجید انسانیت کے مسائل کا حل ہے. کوئی بھی مسائل لو. آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ریسزم ہے. ریسزم مطلب لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اپنے قبیلے کی وجہ سے, اپنے رنگ کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے گروہ بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 39, سورہ نمبر 49, آیت نمبر 13, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا ہے, مرد اور عورت کے جوڑے سے, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آپ کو بتا رہی ہے اللہ کے جانچنے کا, اللہ کے امتحان کا کیا معیار ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہے کیونکہ وہ امیر ہے. دولت کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہے. رنگ سے نہیں, کالا یا سفید, عمر سے نہیں, جنس سے نہیں, مرد یا عورت, اپنے قبیلے سے نہیں. اگر ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے. تقوی. اگر آپ کا تقوی ایک دوسرے انسان کے تقوی سے بہتر ہے تو اللہ کے نظر میں آپ اونچے ہیں. تو اگر آپ کو کمپٹیشن لگانا ہے ایک دوسرے کے درمیان, پیسے کا کمپٹیشن یوز لیس, شہرت کا کمپٹیشن یوز لیس, رنگ کا کمپٹیشن یوز لیس, کس کا گھر بڑا یوز لیس. کمپٹیشن ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پہ. تقوی, صرف تقوی آپ کو اللہ کے نظر میں اونچا کر سکتا ہے. یہ حل ہے ریسزم کا. آج ہم دیکھتے دنیا میں دہشت گردی ہے, سب جگہ دہشت گردی ہے. یہ ایک قرآن کی آیت اگر انسان عمل کرے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے سوا 2 چیز کے, قتل کے بدلے قتل, یا وہ انسان نے اس زمین پہ فساد پھیلایا, یہ 2 چیز کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے, سارے انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں کہتی ہے اگر ایک انسان دوسرے بے گناہ انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کوئی بھی انسان مسلم یا غیر مسلم دوسرے کوئی بے گناہ
مسلم یا غیر مسلم انسان کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اسی لیے امام الذہبی اپنی کتاب میں الکبائر 70 گناہ کبیرہ میں نمبر 2 پہ شرک کے بعد نمبر 2 گناہ وہ کہتے ہیں بے گناہ کا قتل کرنا. اور آیت آگے میں آیت فرماتے، آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ساری انسانوں کی جان بچا رہا ہے. یہ آیت، یہ پیغام قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. اگر انسان اس آیت پہ عمل کرے تو دہشت گردی دنیا سے ہٹ جائیں گے. اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ مسلمان کا قتل کرتا ہے، یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مسلم یا غیر مسلم، کوئی بے گناہ انسان کا مسلم یا غیر مسلم کا قتل کرتا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ اگر ایک غیر مسلم کی جان بھی بچاتے ہیں ایک انسان کی تو گویا کہ ساری انسانیت کو بچا رہے ہیں. اگر یہ آیت پہ عمل کرے تو دنیا سے دہشت گردی نکل جائیں گی. تو دہشت گردی کا حل قرآن مجید میں. تالی نہ بجائیں، تالی نہ بجائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قرآن میں حل ہے ان ایکوالٹی کا، انجسٹس کا. ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، دنیا میں، ان ایکوالٹی، اونچا نیچ، انجسٹس کا مطلب حق عدل نہیں ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو کھڑے ہو حق کے لیے، اللہ کی شہادت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. اگر اپنے آپ کے بھی خلاف ہو تو حق کے لیے کھڑے رہو. اللہ کی شہادت دو چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ کے والد یا والدہ کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے وہ غریب کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو. قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی شہادت دو. یہ مت دیکھو کہ اگر میں سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوئے گا، نقصان بھی ہوئے گا تو حق کا ساتھ دو. اللہ کے بارے میں شہادت دو چاہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے امیر کے خلاف ہو، چاہے غریب کے خلاف ہو. یہ آیت جب میں نے پڑھی مجھے سمجھ میں آیا باقی چیز، لیکن یہ کیوں امیر کے خلاف، غریب کے خلاف؟ امیر کے خلاف تو ہو سکتا ہے، ایک غریب کے خلاف کون شہادت دے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے انہیں آپ سوچیں گے غریب انسان ہے، اگر میں حق بولوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے جائیں گی. قرآن کی کمپلیٹ آیت کہتی ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے. تو غریب بھی ہے اگر غلط کیا ہے تو شہادت دو اس کے خلاف. ارے غریب ہے میں شہادت دوں گا تو اس کی نوکری جائیں گی. غریب بھی اگر غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف شہادت دو. اللہ روزی روٹی دینے والا، آپ اور تم نے، آپ اور میں نے. تو حق کی بات ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کون ہے آپ کے سامنے. تو عام ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا میں بے انصافی، انجسٹس. انجسٹس کا مجھے لفظ نہیں آ رہا تھا، بے انصافی.
میری اردو کمزور ہے، میں تقریر کے پہلے بولنے بھول گیا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو اردو میں جو غلطیاں آئیں اس کے لیے انشاءاللہ نظر انداز کر لینا۔ تو بے انصافی کا حل قرآن مجید میں، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج الکوہولزم ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، الکوہولزم، شرابی لوگ، ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ ایڈکٹ سب جگہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو جان لو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، اس سے باز آؤ اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں تو۔ یعنی قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی، پھانسے پھینکنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اگر اور آپ اس سے باز آؤ تاکہ آپ سفلتا پا سکو۔ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میرے ڈاکٹری برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ الکوہولزم، شراب پینا، الکوہولزم یہ بیماری ہے۔ وہ سپورٹ کرتے ہیں الکوہولزم کو کہ بیماری ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر الکوہولزم، ہر وقت شراب پینا بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے دنیا میں جو بوتل میں بیچی جاتی ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جس کا نہ کوئی جرم کاز ہے نہ وائرس کاز ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جس کا اشتہار ریڈیو پہ آتا ہے، ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، میگزین میں آتا ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جو کئی ملکوں کے گورنمنٹ کو آمدنی ملتی ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی گھر برباد ہوتے ہیں۔ یہ بیماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس سے آپ باز آ جاؤ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے تاکہ آپ سفلتا پاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی نوجوان، کئی شہر، کئی ملک برباد ہو رہے ہیں الکوہولزم کی وجہ سے، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے۔ اس کا حل ہے قرآن مجید۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے۔ خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے۔ کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے۔ نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے، گزر بسر کرنا چاہیے۔ ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں ذرا، حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو اور بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب، کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت میں لکھا ہے اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا، عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں، اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں، تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے، آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے، چمک دھمک، تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے، ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ، روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا، ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے، کلر فلورسنٹ کلر، اور اس کے اوپر سیکوینس ہے، جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے، ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے، نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی، کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیے، پادری کیا پہنتے؟ توپ پہنتے، توپ جیسا، ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے، صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے، آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے.
یہ کون سا جوکر ہے یہ؟ ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے، اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض؟ میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے، سنت ہے، جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے، ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو پانچواں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے، سلیب ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا.